السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک اچھے اخلاق کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں۔ بزرگان دین کے واقعات کو سن کر اور انبیاء کرام کے واقعات کو سن کر ہم کو نصیحت حاصل کرنے کے چاہیے۔ جو ہمارے درمیان جھگڑے، فساد اور برائیاں پھیلی ہیں، اگر ہم ایسے واقعات کو جانیں تو اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ برائی کرنے والوں کو بعض اوقات بزرگان دین اخلاق کی ایک ایسی چوٹ دیتے ہیں جس سے سامنے والا شخص شرمندہ ہو جاتا ہے اور معافی مانگنے لگتا ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص نے آپ کی برائی کی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا، ہم میں سے کسی کے پاس اگر کوئی شخص آتا ہے کہ آپ کی کسی نے برائی کی ہے تو ہمارا عمل کیا ہوتا ہے؟ ہمارا عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو جواب دیں گے یا اس کے ساتھ اس سے 2 گنا سختی کریں گے یا کوئی اور عمل کریں گے۔ لیکن بزرگان دین کا عمل دیکھیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً تازہ ترین کھجور چھوارے منگوائے اور ایک طبق میں رکھ کر اس شخص کے پاس بھجوایا جس نے اس کی غیبت کی تھی، اور ساتھ میں یہ بھی کہلوا دیا کہ آپ کا میں بہت بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری غیبت کر کر، میری برائی کر کر اپنی نیکیوں کو میرے دفتر اعمال میں منتقل کر دیا۔ یعنی آپ نے جو میری برائی کی ہے اس کے بدلے مجھ کو نیکی مل گئی آپ کا میں بہت بڑا شکر گزار ہوں، اور میرے پاس کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے کہ میں آپ کو تحفے کے طور پہ دوں، یہ ایک حقیر سی چیز ہے، آپ اس کو قبول کر لیں۔ اور جب اس شخص نے یہ سنا اور یہ تحفہ دیکھا تو بہت شرمندہ ہوا اور فوراً حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور معافی طلب کرنے لگا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف کے اخلاق کس طرح پاکیزہ ہوتے ہیں، وہ کس قدر صابر اور متحمل مزاج ہوتے ہیں کہ سختی کے باوجود اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ اور انبیاء کرام کا جو یہ اخلاق کے سلسلے میں ایک اعلیٰ مقام رہا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں جو سب سے اعلیٰ شخصیت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اخلاق کے بارے میں ہم بخوبی جانتے ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ جو اخلاق ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ ان کے بارے میں ایک شعر ہے کہ سم کے عوض دارو و شفا دی، تانے سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتنا خوبصورت شعر ہے۔ اس شعر میں ہے یہ بیان ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو لوگ تانا دیتے تھے تو ان کے ساتھ آپ صلہ رحمی کرتے تھے، دعا دیتے تھے۔ کوئی ان پر ظلم کرتا تھا، دشمنی کرتا تھا، پھر بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے، ان کو دعا دیتے تھے۔ تو یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق۔ ہم کو انبیاء اکرام کے اخلاق کو دیکھنا چاہیے، احادیث کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہم کو پڑھنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق کے بارے میں کیا فرمایا، ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا رہا ہے۔ ان کے واقعات کو پڑھیں، حکایات کو پڑھیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں، کیونکہ آج کے دور میں اخلاق کی بے حد بے انتہا ضرورت ہے، کیونکہ بد اخلاقی کی وجہ سے ہی ہمارے درمیان رنجشیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں اور فسادات ہیں۔ ہمارے اندر صبر نکل چکا ہے اور ہمارے اندر اخلاق برے ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے سامنے والا شخص ہم سے ناراض رہتا ہے۔ اور اسلام کا جو حسن ہے وہ اخلاق میں ہے۔ اسلام نے یہ سکھایا ہی کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، لیکن ہم صرف اسلام سوچتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صرف اسی چیز کا نام اسلام ہے، اسی کا نام دین ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے اخلاق، وہ اخلاق لوگوں کے ساتھ اچھا پیش آنا، اپنے بھائیوں کو خوش رکھنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کی ہم کو ضرورت ہے کہ ہم بزرگان دین کے واقعات کو دیکھیں، سنیں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہر پریشانیوں سے دور رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک صالح دیندار بنائیں، متقی پرہیزگار بنائیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر چلنے والا بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔